سر اپوزیشن تحریک آ رہی ہے تو حکومت کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیے مجھے لگے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس اپوزیشن کو تحریک کی ٹوٹل قیادت نہیں لینے دیں گے. وہ اسی لیے میدان میں ہیں کہ وہ بھی اپوزیشن کی تحریک کی قیادت کے دعوے دار رہیں کہ ہم بھی تو میدان میں ہیں اور ہم آپ سے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور آپ سے بڑے لوگوں کو ہم اس میں لا رہے ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے. خرابی جمہوریت کا علاج ہوتا ہے مزید جمہوریت. اگر اختلافات ہیں تو اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ان کو حل کرنے کا وہ پارلیمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن حکومت نے یہ موقع مس کیا ہے. آپ کہیں گی آپ اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. دراصل 9 مئی کے حوالے سے اگر کچھ ہونا تھا تو وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی تھی. وہ اپنی بات کرتے اور حکومت میں شامل پارٹیاں اپنی بات کرتی. بھلے وہ سیشن 3-4 دن ہفتہ جاری رہتا، لیکن اس سے دونوں سائیڈ کا نقطہ نظر بھی آ جاتا، کتھارسس بھی ہو جاتا اور ہم آگے کی طرف بھی چل پڑتے. نہیں کیا گیا. آج کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 6 لاکھ روپے آپ دے کے تو ان کے صوبے کے اندر پی این بھرتی ہو سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا جی 6 لاکھ کے آپ کٹے خریدیں اور بھینسیں خریدیں. حالانکہ پچھلی دفعہ جب یہ تھے تو اس وقت تو یہ انہوں نے پہلے انڈے دینے تھے، پھر بچے دینے تھے، پھر کٹے اور بھینسیں دینی تھی اور مفت دینی تھی. اس دفعہ یہ پیسے لے کے دے رہے، یہ زیادتی والی بات ہے. ابھی تو انہوں نے جو تحریک جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اسپیسیفکلی اس کا نام رکھا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 6 جماعتیں ہیں جو مل کر اس تحریک کو لا رہی ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام 2 الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، دونوں اکٹھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. میں یہ کہنے لگی تھی کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں لیکن کنیکٹڈ ہیں وہ دونوں آپس میں. کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح سے ایک دوسرے پر سر انداز ہو رہی ہیں اور کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تو وہ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ پری الیکشن سینیریو سے کریں تو اس وقت سیاسی عدم اعتماد کی صورتحال میں نسبتاً کمی آئی ہے. لیکن اس دوران ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان نے جو ملٹی لیٹرل اداروں کے ساتھ انگیج کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے ذریعے ہم اپنے اشاریوں میں کچھ بہتری دکھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایل ایس ایم گروتھ کے مارجنل بہتر ہوئے ہیں لیکن ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن ہیڈ لائن بھی اور کچن انفلیشن بھی نیچے آئی ہیں. اب اس کے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کس طرح ایگزیکٹو ڈیسیجن کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ اگر آٹا 8500 روپے سے کم ہو کے اور 2600 2800 یا 3000 پہ آ گیا ہے تو روٹی بھی پھر 20 روپے سے کم ہو کے 10 روپے پہ آنی چاہیے. یہ ایڈمنسٹریشن نے کرنے ہوتے ہیں اور وہ کہاں تک اس کو مٹیریلائز کر پاتی ہے وہ گورننس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.